جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، علم الفرائض ہم پڑھ رہے ہیں، پانچویں سبق کا ہی دوسرا حصہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے اسی سبق کا پہلا حصہ پڑھا تھا جس میں عصبات کے احکام تھے، اور آج انشاءاللہ ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ذوی الارحام کے احکام، اس پر گفتگو کریں گے۔ ذوی الارحام کون ہوتے ہیں، اور ان کے اندر وراثت کب تقسیم ہوگی اور کیسے تقسیم ہوگی۔ ذوی الارحام سے مراد جو ہے وہ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو نہ تو ذوی الفروز ہوں اور نہ ہی وہ عصبات کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ نواسہ ہے، نانا ہے، بھانجا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے بعض صورتوں میں پھوپھی، یا اسی طرح سے آ، وہ بتیجی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ یعنی آ، سرسری سا جب وہ شروع میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں جو ددیالی رشتہ دار ہے ان میں ذوی الارحام نہیں ہو سکتے، یہ ننہالی رشتہ داروں میں ہی ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو باپ کے رشتہ داروں میں بھی بہت سے، یعنی جو کیٹیگریز میں آگے وہ ذوی الارحام آتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ بس یہ آپ نے تاریخ ذہن میں رکھتی ہیں کہ ذوی الفروز بھی نہ ہوں اور عصبات بھی نہ ہوں، تو ان کو ہم ذوی الارحام کہتے ہیں۔ ذوی الارحام کی چار قسمیں ہیں، چار بڑی اس کی اصناف ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ میت کے وہ فروع، ٹھیک ہے، فروع سے مراد یہاں پہ اولاد، ٹھیک ہے نا، اصول جیسے آباء و اجداد اور فروع اولاد۔ میت کے وہ فروع جو ذوی الفروز اور عصبات میں نہیں، جیسے مثلا نواسا، نواسی، اسی طرح سے پوتی کی بیٹی، پوتی جو ہے وہ تو عصبات میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ذوی الفروز بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض صورتوں میں جیسے صرف بنات ہوں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ پسند فرض کریں اگر ایک بیٹی ہے تو بنت الابن جو ہے اس کو نصف سے زائد، دو سدس کے اندر اندر نصف سے زائد یعنی ایک سدس جو ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے بعض صورتوں میں یہ عصبہ بھی بن جاتی ہے، لیکن نواسا، نواسی اور پوتی کی آگے جو بیٹی ہے وہ بہرحال ذوی الارحام میں آئے گی، لیکن یہ ساری میت کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، یہ صنف اول کہلاتی ہے۔ صنف ثانی میں میت کے وہ اصول شامل ہیں جو ذوی الفروز اور عصبات میں نہیں ہیں، جیسے ابو الام، ٹھیک ہے، نانا، اور ابو امیل ام الاب، ٹھیک ہے، یعنی دادی کا جو باپ ہے، ٹھیک ہے، یہ ذوی الارحام کی دوسری صنف ہے۔ اصول کے اندر یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہرحال نہ ذوی الفروز ہوتے ہیں اور نہ عصبات ہوتے ہیں۔ اور تیسری صورت، تیسری قسم یہ ہے کہ میت کے اصل قریب کے وہ فروع جو ذوی الفروز اور عصبات میں سے نہیں۔ اصل قریب سے مراد ہے ماں باپ، مثلا ماں باپ کی وہ اولاد، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آگے براہ راست جو اولاد تو نہیں ہوگی، لیکن آگے اولاد کی اولاد یہاں پہ مراد ہے، لیکن کہیں گے ہم فروعی کہ میت کی اصل قریب کے وہ فروع جو ذوی الفروز اور عصبات میں نہ ہوں، جیسے مثلا بتیجی اور بھانجا، اپنے ہی بہن بھائیوں کی یہ اولاد ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ میت کے اصل قریب سے یہ اولاد، ٹھیک ہے، یہ ذوی الارحام کہلائیں گے۔ اور چوتھی قسم کون سی ہے کہ میت کے اصل بعید کی وہ اولاد جو ذوی الفروز اور عصبات میں سے نہیں، جیسے مثلا پھوپھی، خالہ، ماموں، اور اسی طرح سے اخیافی چچا، یعنی باپ کے ماں شریک بھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میت کے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔
یہ چاروں اصناف جو ہیں وہ اسی ترتیب سے آپ ذہن نشین فرمائیں گے، کیونکہ آگے احکام کے اندر ہم یہی جو ترتیب پڑھتے ہیں اس میں ان کا لحاظ ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ذوی الارحام کا وراثت میں استحقاق جو ہے یہ ذوی الفروز، عصبات اور من یرد علیہم کے بعد ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے جو وارث ہوتے ہیں وہ ذوی الفروز ہوتے ہیں، جن کے قرآن پاک اور حدیث وغیرہ کے اندر حصے ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر جو مال بچ جاتا ہے وہ عصبات میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا ہو کہ عصبات بھی نہ ہوں، ذوی الفروز بھی نہیں ہیں، عصبات بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آگے چل کے نمبر آتا ہے ان کا۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ عصبات نہ ہوں، ذوی الفروز تو ہیں، ٹھیک ہے، اور عصبات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں زوجین کے علاوہ ذوی الفروز پر ہی ہم رد کر دیتے ہیں، ذوی الارحام کو پھر بھی نہیں دیتے۔ من یرد علیہم، یہ بالکل شروع میں آغاز میں ایک لیکچر کے اندر اس کی تفصیل، جہاں پہ یہ ہم نے اجمالاً وراثت کے مستحقین پڑھے تھے، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ انہی کو دوبارہ سے یعنی جتنا مال بچا ہے ایک خاص انہی کے جیسے حصوں کے بقدر دوبارہ سے ان کو لوٹا دیا جاتا ہے، اس کو رد کہتے ہیں، رد کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کو من یرد علیہم، یہ سارے ذوی الفروز نہیں ہوتے، زوجین کے علاوہ ہوتے ہیں، زوجین کو جو نصف، چوتھا یا آٹھواں حصہ ملنا ہوتا ہے بس وہی ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر یہ تینوں کیٹیگریز نہ ہو، نہ ذوی الفروز ہیں نہ عصبات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کو یہ نہیں ملے گا تو من یرد علیہم بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے بعد پھر ذوی الارحام کا نمبر آتا ہے۔ ان میں سے پہلے والی اگر کیٹیگریز ہوں گی تو ذوی الارحام وراثت سے محروم رہیں گے۔ اسی لیے یہ ذوی الارحام کی بحث جو ہے نا، وہ عام طور پہ جو چھوٹے موٹے مختصر کتابچے ہیں وراثت کے، ان میں یہ نہیں بحث ملے گی آپ۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت شاذ و نادر ان کے اندر وراثت کی تقسیم کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، سراجی کے اندر ہے یا بعض جو نسبتاً مطولات وغیرہ ہیں ان کے اندر یہ تھوڑے بہت احکام ہے۔ ذوی الفروز کے ذوی الارحام میں وراثت کی تقسیم کرتے ہوئے یہ جو ہم نے پچھلی چار صنفیں پڑھی ہیں انہی کی ترتیب کو ذہن میں رکھیں گے ہم۔ ہر صنف جو ہے وہ اپنی بعد والی صنف کے لیے حاجب بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ دیکھیے کہ اگر میت کے فروع میں سے، ٹھیک ہے، اگر وہ ذوی الارحام موجود ہیں تو میت کے اصول میں جو ذوی الارحام ہیں، ٹھیک ہے، وہ محروم ہوں گے، تو پہلے والے دوسروں کے لیے حاجب بن جائیں گے، دوسرے موجود ہیں وہ تیسری صنف کے لیے حاجب بن جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ موجود ہے تو وہ چوتھی صنف کے لیے حاجب بن جائیں گے۔ اس لیے ان کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، صنف اول کا اگر تو ایک ہی رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آگے جو اگلے ہے نا 2 3 پوائنٹ، یہ صنف اول کے لیے تو ان میں کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے، بلکہ تھوڑی سی نہیں، اچھی خاصی تفصیل ہے۔ ہم نے صرف یہ 2 3 چیزیں پڑھنی ہیں، وگرنہ وراثت کے احکام میں شاید سب سے مشکل ترین بحث جو ہے وہ ذوی الارحام کہ وہ ہم نے وہ سارا چیپٹر ہی اس کو کلوز کر دی ہے، اس لیے کہ خود اول تو ان کی تفصیلات جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ ضرورت درپیش نہیں ہوتی، پھر ان کے اندر بھی آگے جیسے ہم تفصیلات جو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو مزید جو تفصیلات جو اسکپ کی ہیں ان کی بہت ہی شاذ و نادر ضرورت پڑتی ہے، لیکن وہ ہیں بہت پیچیدہ، اس لیے ان کو ہم نے شامل نہیں کیا۔ تو صنف اول کا اگر تو ایک ہی رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، تو وہی وارث ہوگا، مثلا بھانجا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ہے تو وہی وارث ہو جائے گا، اسی کو دیں گے، ظاہر ہے عصبہ تو اور ہے نہیں، تو وہ ساری وراثت کا وہی حقدار ہو جائے گا۔ اور اگر صنف اول میں زیادہ رشتہ دار ہوں تو ہم نے درجہ قرابت کو دیکھنا ہے، جو میت کے جتنا زیادہ قریب ہوگا، ٹھیک ہے، اسی کو وہی وراثت کا حقدار ٹھہرے گا، اور دور والا ابعد جو ہوگا وہ محروم ہوگا، ٹھیک ہے۔
مثال کے طور پہ میت کی نواسی بھی ہے، اور دوسری طرف میت کی پڑپوتی بھی موجود ہے، یعنی آ، پوتے کی یا پوتی کی آگے بیٹی، ٹھیک ہے، اور میت کی نواسی بھی موجود ہے، بیٹی کی بیٹی. تو ان دونوں میں، ٹھیک ہے، جو اقرب کون ہے، یہ نہیں ہم نے دیکھنا کہ پڑپوتی جو ہے وہ ان کی اپنی جو ہے وہ نسل سے ہے، اور وہ نواسی جو ہے وہ بیٹی کی طرف سے دوسرا خاندان ہے، یہ نہیں دیکھیں گے. میت کے ساتھ قریب ترین رشتہ کس کا ہے؟ جب دونوں ذوی الارحام ہوں تو جس کا رشتہ قریب ترین ہوگا وہ دوسرے کے لیے حاجب بن جائے گا. چنانچہ نواسی کی وجہ سے پڑپوتی محروم ہو جائے گی. بات واضح ہوئی نا؟ لیکن پڑپوتی تو بنتو لبن کے اندر نہیں آتی اگر پوتی وہ تو ہم نے کہا تھا کہ نیچے جہاں تک بھی ہو. یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ میت کی پوتی کی بیٹی، ٹھیک ہے. پوتے کی بیٹی نہیں. جی ٹھیک ہے. ہاں یہ آپ نے اچھا کیا، یہ اس کو چینج کرنا چاہیے یہ لفظ، کیونکہ اصطلاح میں ہم کہہ دیتے ہیں یعنی پوتے کی بیٹی کو زیادہ معروف ہے پڑپوتی کہنا. یہ اس کو ہم انشاءاللہ چینج کریں گے. یہاں اس سے مراد ہے میت کے کی پوتی کی بیٹی، ٹھیک ہے. ہلو؟ جی 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 بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا، یعنی ہاں جی یہ اچھا کیا آپ کے سوال سے ذرا سا واضح ہو گیا. جی جی. میت کے کی پوتی کی بیٹی اس لیے کہ پوتی جو ہے وہ تو خود تو ہاں وہ جی بنت الابن کے اندر آ جائے گی، جی لیکن بالکل. پوتی کی جو بیٹی ہے، جس کو یہاں پہ میں نے غلطی سے پڑپوتی لکھ دی ہے کیونکہ اس میں یہ ذرا ابہام پیدا ہو گیا. اچھا یہ دیکھ لیں، وہ ہمیں نا وہ اصطلاحات کے اندر ہی میں ویسے اس کو اپنی طرف سے آسان کرنے کے لیے میں نے یہ لکھا وہ فقہا کی طرز سے ہٹ کے. اگر وہی ہم رہتے نا بنت لبن بنت ابن لبن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. جی جی جی. یہ اپنے دماغ کو وہ کیا تو ساتھ ہی جو ہے وہ غلطی پکڑی گئی. جی جی جی. یعنی محفوظ طریقہ وہی ہوتا ہے کہ جو فقہا کی اصطلاحات ہیں انہی کو ملحوظ رکھا جائے اور اسی کو ہم پڑھیں پڑھائیں. جی بالکل صحیح. یہ اچھا کیا آپ نے، بڑا بر وقت جو ہے وہ اس کو شاندہی کر دی. تو میت کی نواسی کی وجہ سے میت کی پوتی کی جو بیٹی ہے وہ محروم ہو جائے گی. حالانکہ جو پوتی ہے وہ ان کا اپنا خاندان ہے، ٹھیک ہے، پوتی کی جو بیٹی، لیکن وہ ایک آگے تیسرے چوتھے درجے میں ہے اور یہ تیسرے درجے میں ہے، اس لیے یہ اقرب کی وجہ سے ابعاد جو ہے وہ محروم ہو جائے. اور چوتھا اور آخری حکم وہ یہ ہے کہ صنف اول میں اگر ایک سے زیادہ رشتہ دار موجود ہیں اور سارے ہی درجہ قرابت میں مساوی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی سٹیپ پہ وہ سارے جو ہے وہ موجود ہیں، تو اب ذوی الفروز کی اولاد کو ذوی الارحام کی اولاد پر ترجیح حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ان میں کسی کے اصول میں سے وہ ذوی الفروز ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو وراثت پہ ترجیح دی جائے گی، اس کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کی اولاد جو ہے وہ وراثت سے محروم ہوگی. مثلا پوتی کا بیٹا بھی موجود ہے، نواسی کا بیٹا بھی موجود ہے، پوتی کا بیٹا بھی ہے اور نواسی کا بیٹا بھی ہے. تو پوتی کے بیٹے کی وجہ سے نواسی کا بیٹا محروم ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنا پوتی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوتی جو ہے ذوی الفروز میں شامل ہے، لیکن نواسی جو ہے وہ ذوی الارحام میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ درجہ قرابت میں اگر سب مساوی ہیں تو ذوی الفروز کی اولاد کو ترجیح دینی ہے، ذوی الارحام کی اولاد کو ترجیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک. یہ چند مختصر سے ذوی الارحام کے احکام تھے آج کے اس سبق کے اندر. تو اسی لیے ذرا یہ مختصر سا اسی سبق کا ہی دوسرا حصہ آپ اس کو سمجھیے. تو اگلے انشاءاللہ سبق کے اندر ہم وہ جو فن میراث کے جو ریاضیاتی اور حسابی قواعد ہیں ان کا
تعارف ہم کچھ جانیں گے انشاءاللہ. اچھا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کو ریکارڈنگ آف کر دیں. جی.